السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سونا پاکستان ٹی وی۔ میں ہوں سلمان خان۔ ناظرین، وطن عزیز میں روز بروز بڑھتے ہوئے اندھوناک واقعات کی وجہ سے ملک میں ایک بے چینی، بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر وہ واقعہ دہشت گردی کا ہو، ڈوبتی ہوئی معیشت کا ہو، بڑھتے ہوئے جرائم کا ہو، جنسی استحصال کا ہو یا جنسی تشدد کا ہو یا جنسی زیادتی کا ہو، معاشرے میں ایک بے چینی کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حالات روز بروز سدھار کی طرف نہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ان سب کا ذمہ دار؟ کیا حکومت وقت؟ کیا قانون؟ کیا خود ہم؟ ایسے تمام سوالوں کے ساتھ میں موجود ہوں آج نیشنل پریس کلب کے باہر، جہاں سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین اور پی ٹی آئی ویمن ونگ کی رہنما یہاں پر موجود ہیں۔ ہم ان سے یہ سوالات پوچھیں گے اور جانیں گے اس کا حل، ان کے جوابات۔ میرے ساتھ رہیے۔ جی تو میڈم، یہ بتائیے گا، معاشرے میں روز بروز یہ بڑھتے ہوئے واقعات ہیں اور ان کا حل نظر نہیں آ رہا۔ ایک دو سزائیں ہوئیں لیکن اس کے بعد لوگوں میں کوئی خوف و ہراس نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اس میں سب سے بڑی وجہ جو لاقانونیت ہے جی، یہاں پہ قانون ہی نہیں ہے، کوئی قانون کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے، سزائیں ہوتی نہیں ہیں، بڑے سے بڑے کیسز لیں، چھوٹے صرف عام غریب بیچارہ جو روٹی چور ہوگا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جو بھی تھوڑے بہت پیسے دے گا آپ کو چھوٹ جاتا ہے آرام سے۔ اس لیے جب ملک میں قانون ہے ہی نہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، ہر کوئی لوٹ رہا ہے اس ملک کو، ہر کوئی آ رہا ہے اپنے کیسز معاف کروا رہا ہے، تو سب اپنا رائٹ سمجھ رہے ہیں۔ میڈم، یہ دیکھا جا رہا ہے آج کل خاص طور پہ کہ ہماری جو پولیس ہے یہ عوام کے تحفظ کے لیے اب تو رہ ہی نہیں گئی ہے۔ کسی بھی، چاہے صوبے کی ہو چاہے کیپٹل کی ہو، سب کی توجہ ایک ہی طرف ہے۔ کچہری میں کھڑے ہیں، پکڑ دگڑ ہو رہی ہے۔ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عوام کس کے آسرے پر ہے؟ عوام جائے تو جائے کہاں؟ آپ آج لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آج کریں گے پروٹیسٹ، ختم بات۔ لیکن جو انصاف کے متلاشی ہیں ان کو انصاف نہیں مل رہا، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، بے حسی اپنے عروج پہ ہے اس ملک میں، جب ان کو پتہ ہے کہ پولیس نے کیا کرنا ہے، پولیس کو کروانے والے جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی ڈیوٹیاں کچہری میں لگا دیتے ہیں، وہ ان کی ڈیوٹیاں اپنی سیکورٹی پہ لگا دیتے ہیں، جب ان کو پتہ ہے کہ ہمیں دیکھیں ایک اوور آل ہوتا ہے نا، جو خان صاحب تھے تو ان کو پتا تھا کہ عوام کے لیے وہ سوچیں گے، ٹھیک ہے، ان کو پتا تھا کہ اگر ہم عوام کے ساتھ زیادتی کریں گے تو ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، ان کو ڈر تھا۔ اب اب ان کو ڈر نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تو جب ان کو ڈر نہیں ہوگا تو وہ کیوں کام کریں گے؟ آپ کسی بھی کلاس میں جب نالائق ٹیچر ہوگا تو وہاں پہ بچے تو مستی کریں گے، تو یہی ہو رہا ہے اس ملک میں۔ خان صاحب سے ریلیٹڈ آپ نے بات کی، میں خان صاحب کی ایک بات کہنا چاہوں گا۔ خان صاحب نے کہا تھا اپنے ایک بیان میں کہ خواتین اپنے لباس کی توجہ دیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اور جو آج موجودہ جو پی ڈی ایم کے حکمران ہیں اس وقت اپوزیشن میں تھے، ان کی طرف سے ایک بہت بڑا طوفان بدتمیزی بھی اٹھایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ خان صاحب کی ذہنیت ہی گندی ہے، انہوں نے یہ بڑی غلط بات کی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب کے اس بیان پر کہ وہ بیان ٹھیک تھا؟ کیا خان صاحب نے جو کہا تھا عورت، مینز آر ناٹ روبوٹ، خان صاحب کی الفاظ سے کتنا اتفاق کرتی ہیں اس بات پہ؟ دیکھیے وہ بھی بیان صحیح نہیں تھا، میں آنیسٹلی بتاؤں، اس لیے کہ دیکھیں خان صاحب خود رہے ہیں یورپ میں ساری عمر، ایسے ملکوں میں۔ وہ یہی تو کہتے ہیں کہ میں نے اس معاشرے کو دیکھا ہے، میں اس معاشرے کو جانتا ہوں، میں اس کی ایک بنیاد پر، اس اپنے ایک تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیں جس نے اس طرح کی حرکت کرنی ہوتی ہے نا، وہ برقعے والی خاتون کے ساتھ بھی کر دے گا۔ آپ یہ بات، میں نہیں اس چیز کو ایگری کرتی کہ جس مرد میں کنٹرول ہے وہ اس کے سامنے کیسی بھی لڑکی کھڑی کر دو، وہ نہیں کرے گا اس طرح کی حرکت۔ جس نے کرنا ہے وہ برقعے والی خاتون کے ساتھ بھی کرے گا، وہ گھر کے اندر جا کے بھی بدتمیزی کرے گا۔ اس لیے یہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کو ڈریسنگ ٹھیک کرنی چاہیے، اس پہ میں کبھی بھی اس پہ نہیں کہتی کہ عورتوں کو بالکل ہی کھلا چھوڑ جانا چاہیے، ایسی ڈریسنگ کریں کہ وہ ہمارے معاشرے کی عکاسی نہ کریں۔ لیکن اب یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی خاتون نے ایسا ڈریس پہنا ہوا ہے تو آپ کو اجازت مل گئی ہے، آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ آپ اس کا ریپ کریں۔ نہیں، اجازت کی تو بات ہی نہیں ہے، اور خان صاحب نے یہ بھی نہیں کہا کہ ریپ کریں، انہوں نے یہ تو اجازت کی بات ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہا کہ جب خواتین ایسے لباس پہن کے آئیں گی، جو یہ ہمارے قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ جو بیمار دل ہوتا ہے، یعنی جس طرح آپ کہنے لوز کریکٹر بندہ جو بھی ہے، وہ اس کی طرف مائل ہوگا اور کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے گا، پھر وہ بھلے کسی پڑھے لکھے ادارے کا چیئرمین ہو، ڈین ہو، پروفیسر ہو، یا مدرسے کا کوئی عام سا مولوی یا ایک عالم، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ دیکھنے میں واقعات بھی آئے ہیں مدارس کے
उलमा कराम भी इन कामों में पकड़े गए हैं, क्या कहेंगी इस पे? देखिए ख़वातीन को लिबास का जो अगर बात करें हमारे मज़हब में तो है पर्दा, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें दो राय है नहीं। लेकिन अब चूँकि हमारा माशरा ऐसा बन चुका हुआ है, बहुत सारे ऐसे काम हैं, अगर हम पर्दे में रहेंगे तो हम नहीं कर पाएँगे। अब इस तरह की इकॉनमी या इस तरह के बिज़नेसेस, इस तरह के सिस्टम बन चुके हुए हैं कि उस तरह से हम कंप्लीट पर्दा नहीं कर पाते, ठीक है? और जब आप अपनी अपनी फैमिली और अपने एक सिस्टम के तहत रह के आप डिसेंट ड्रेसिंग करते हैं, तो आई थिंक उसमें कोई मज़ायका नहीं है। अब आपका जिस तरह से एक लाइफ़स्टाइल बन चुका हुआ है, जहाँ तक आप उसकी बात करें बीमार ज़हन, देखिए वो तो मौका है ना, फिर उसको मौका मिला हुआ है, लेकिन जिस दिन आप उसकी सज़ा देंगे कान अगर आप शरई बात करें तो उसको सज़ा भी शरई तौर पे दें ना। जो इस तरह की हरकतें करते हैं शरीयत में उसकी क्या सज़ा है? दें ना उसको फिर। एक को देंगे तो खुद ही सारी बीमारी निकल जाएगी इनके दिमाग से। आपकी बात जहाँ जहाँ तक मैं फ़ॉलो कर चुका, अगर हमारा कानून इस पे इम्प्लीमेंट भी हो और सख्त कानून बनाए जाएँ, ख़ास तौर पे इस तरह की चाइल्ड अब्यूज़ पे हो या ख़वातीन के साथ हैरेसमेंट पे हो, ऐसे अगर सख्त कवानीन बनाए जाए, उस पे इम्प्लीमेंट हो, तो यकीनन मुआशरे में इन सब जराइम से रोकथाम मुमकिन है। जी, तो मैम ये बताइएगा, बढ़ते हुए मुआशरे में जो जिनसी इस्तेसाल हो रहा है, जिनसी ज़्यादती केसेस हो रहे हैं, आज भी एक इस्लामाबाद के थाना किरपा में एक केस होता है, एक बच्ची के साथ ज़्यादती होती है। इन तमाम वजूहात बढ़ते हुए केसेस की क्या वजह है कि हमारे मुआशरे में कुछ लोगों को सज़ाएँ भी होती हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता? क्या वजह? देखिए जी, ये कोई पहला वाक़या नहीं है और ये कोई अल्लाह करे कि ये आखिरी वाक़या ही हो। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि हमारे माशरे में जितनी अखलाकियात हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। और उसकी जो एक ख़ुसूसन वजह है ना, वो हमारी इंतज़ामिया का रुझान है। उनका रुझान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय या इन सज़ाओं के बजाय जो मुजरिमों को पकड़े और सज़ाएँ दी जाएँ, उसके बजाय वो इस पीडीएम हुकूमत के साथ मिलकर इस सियासी इंतखाबों में पड़ी हुई हैं। वो हमारी जो सलामत की पुलिस इस वक़्त क्या कर रही है, वो चादर चारदीवारी का पामाल करते हुए रात के अंधेरे में घरों में दीवारें फैला के जा रही है। वो सियासी अरेस्ट कर रहे हैं, केसेस बना रहे हैं, बजाय इसके जो उनकी मेन ड्यूटी है कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें, वो ये नहीं कर रहे। जो आप आज सुबह का वाक़या बता रहे हैं या जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले F9 में हुआ, वो कोई मतलब ऐसा नहीं है जो कोई वीराने में हुआ हो या आधी रात में हुआ हो। मतलब दिन दहाड़े ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहाँ जा रही है? राह चलते बच्ची को धक्का लग जाता है, राह चलते मोटरसाइकिल पर आकर पर्स खींचना, मतलब एक एक से बढ़ के एक वाक़यात हुए जा रहे हैं और इंतज़ामिया नज़र नहीं आती आपको? मैडम, इस्लामाबाद के एफ़9 पार्क में बिल्कुल दिल इस्लामाबाद का दिल कह सकते हैं, इतना बड़ा पार्क है और बहुत एक यूँ भी नहीं कह सकते कि सन्नाटे में ये काम हुआ। बहुत ही चंद फासले पर इस्लामाबाद पुलिस भी वहाँ पर है, थाना है वहाँ पर, लेकिन कोई पुलिस का ना मामूल का गश्त नज़र आता है, ना कोई पुलिस की पकड़ दगा नज़र आती है। यहाँ तक कि जो एफआईआर भी बड़ी मुश्किल से और बड़ी देर से बात करती है। क्या वजह इसके अंदर, पुलिस क्या अपने फ़राइज़ से बहुत पीछे जा चुकी है? या हम लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम अपना मुद्दा हुकूमत वक़्त को, पुलिस को बता नहीं सकते, या अवाम डरने लगी है पुलिस से? देखिए सारी बातें हो गई हैं। एक तो हमारी जो है ना अखलाक और हमारी जो कदरें हैं, उसमें भी फ़र्क आ गया है। वक़्त के साथ-साथ ना जराइम बढ़ गए हैं और उसमें पूरी जो आती है ज़िम्मेदारी आती है, वो रियासत की आती है। रियासत का जो है रुझान है, जो उनका फ़ोकस है, वो बदल गया है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो रियासत की ही आती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने अवाम को समझाना होता है, जब गलती करता है उसको पकड़ना होता है, सज़ा देनी होती है। तो हमारे यहाँ सज़ाएँ नहीं हो रही, हमारे यहाँ रुझान जो है वो सिर्फ़ सियासी इंतकाम पर है। इतना बड़ा वाक़या होता है ये, और इस वाक़ये से आज से कुछ दिन पहले, हम आज ही वाक़या हुआ है, एफ़9 वाला वाक़या भी 2-3 दिन पहले हुआ है, और इन्हीं दिनों में हमने एक और इतना बड़ा एक बयान सुना, एक कैप्टन सफदर साहब की तरफ से। उन्होंने ये कहा, जो भी उन्होंने कहा मैं वो अल्फ़ाज़ दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्मनाक अल्फ़ाज़, उन्होंने घटिया अल्फ़ाज़ ज़ुबान का इस्तेमाल किया। क्या इस तरह की जो इनकी जो बयानात हैं, इनसे आम आदमी, कम फ़हम आदमी, वो इसको किस तरह लेगा? और वो तो यही सोचेगा भी, जो वो भी कह रहे हैं, एक बड़ा आदमी कह रहा है, एक फ़ेमस खातून का शौहर ये बात कह रहा है, तो इसका मतलब ठीक है, सब कुछ लीगल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन ना हमारे यहाँ जो हो गया ना कि हमारे यहाँ वैसे भी लिटरेसी रेट कम है। वैसे भी हमारे यहाँ तालीम ज़्यादा नहीं है, लोगों को समझ नहीं है। उसमें हमारे यहाँ रुझान ये बढ़ रहा है कि ऐसे बयानात देकर हम ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग आमिना बदर। मैडम, पहले तो ये बताएं कि रोज़ ब रोज़ आए रोज़ ऐसे बढ़ते हुए वाक़यात, और ऊपर से हुकूमत का रवैया ऐसा कि वो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में लगी हुई है और पुलिस उनकी आला कार है, क्या कहना चाहेंगे इस पे?
جی میں بالکل یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارا جو F9 جیسا پارک ہے جس میں لوگ اپنے خواتین واک کرتی ہیں، اپنے آپ کو سیف فیل کرتی ہیں، اپنے بچوں کو بھی وہاں پہ لے کے جاتی ہیں، آج وہ F9 پارک بھی سیف نہیں رہا. جو ہارفک ایکٹ ہوا ہے ایک خاتون کے ساتھ وہاں پہ، تو ہم لوگ ساری خواتین اس کی شدید مذمت کرتی ہیں. اپنی حکومت سے ہم لوگ یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں خدا را کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو چھوڑ کے جو آپ نے صبح شام آپ کا دھیان صرف وہیں پہ ہے، اور آپ پلیز اپنے ملک کی پہ دھیان دیں، اپنی اتھارٹیز کو بولیں کہ اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے اس کے اگینسٹ، کیونکہ یہ ہمارا ایک جو کیپٹل ہے، ایک یہ پیسفل سٹی ہے جو پورے انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جاتا ہے اپنے پیس کی وجہ سے. تو یہ پیس یہاں پہ ہمیں جاتا نظر آ رہا ہے. تو یہ آپ چھوڑیں. آپ شیخ رشید کے گھر پہ انہوں نے دھابا بولا آدھی رات کو، اسی طرح فواد چودھری کے گھر پہ ان کو صبح سویرے ان کو اٹھایا گیا بغیر وارنٹ کے. تو یہ سب چیزیں یہ جو کر رہے ہیں، یہ تو ملک کی تاریخ میں دیکھا، تاریخ الفاظ میں لکھے جائیں گے ان کی جو حرکات ہیں. جی میڈم یہ ترکیہ میں واقعہ ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے، شام میں آتا ہے، کافی سارے لوگ ہمارے مسلمان بہن بھائی وہاں پر شہید ہوتے ہیں، کافی سارے لوگ املاک کا نقصان ہوتا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کا دل ان کے لیے دکھتا ہے اور وہ وہاں جانے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاکستان میں جو ان کی اپنی قوم کی بیٹیاں مائیں بہنیں ان کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، ان کے لیے ایک لفظ ان کے منہ سے ابھی تک ہم نے نہیں سنا. بالکل ایسا ہی ہے. بی بی مریم صاحبہ کی بھی آپ، وہ ایک خاتون ہونے کے ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک خاتون ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس پہ ایک کوئی کمنٹ ہی کر دیں، کوئی ٹویٹ کر دیں، بٹ آئی گیس ان کو تو اس بات کی انفارمیشن ہی نہیں ہے، بیکاز ان کو انفارمیشن صرف یہ ہے کہ کیا شیخ رشید کو اندر ڈال دیا گیا، کیا فواد چودھری کو اندر ڈال دیا گیا. ان کا دھیان صرف اس پہ ہے، ان کا دھیان اپنے ملک کی خواتین پہ نہیں ہے. آج اگر وہ اپنی ملک کی خواتین کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی، ان کے لیے اسٹینڈ نہیں لیں گی، تو یہ خواتین کل ان کے لیے نکلیں گی نہیں. آپ دیکھیے گا، یہ آپ گواہ رہیے گا کہ یہ الیکشنز والے دن ان کی ناکامی ہوگی. یہ اسی لیے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کا مینڈیٹ عوام ریجیکٹ کرے گی، جیسا بائی الیکشنز میں کیا. آپ کو نہیں لگتا شاید ہو سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ یہ سوچتی ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو شوہر نے یہ اس واقعے کو لیگل کہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ میں فتویٰ جاری کر سکتا ہوں، کوئی بھی عالم بیٹھ کے میرے ساتھ مناظرہ کرے تو ان کے لیے لیگل ہوگا. مے بی کیونکہ ان کا ہسبینڈ جو ہے اس کا دماغ تو مجھے لگتا ہے کہ چلتا ہی نہیں ہے، جس کی بیوی پاگلوں کی طرح اتنی ایروگنس میں جس طریقے سے وہ روڈلی بات کرتی ہے، تو ان کا ہسبینڈ تو ویسے ہی جو ہے نا اس کا ملتا ہے دماغ کام نہیں کرتا. جو اس طرح کی گفتگو اس نے کی ہے اس کو ڈوب کر مر جانا چاہیے اگر وہ اس چیز کو لیگل کہہ رہا ہے تو. جی کیا سمجھتی ہیں آنے والا وقت اگر اس طرح کی روک تھام نہیں ہوتی حکومت کی طرف سے، ہمارا سول سوسائٹی، ہمارا جو اور باقی جو تنظیمیں ہیں فلاح بہبود کی، وہ اس طرف آواز نہیں اٹھاتی ہیں، ہم اپنے معاشرے کو آنے والے وقتوں میں کہاں دیکھ رہی ہیں؟ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آج دیکھیں ہم لوگ تو ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہیں، ہم لوگ آج نکلی ہوئی ہیں، لیکن این جی اوز کو بھی سٹینڈ لینا پڑے گا، اپنا حق مانگنا پڑے گا، خواتین کا حق مانگنا پڑے گا. کیونکہ آج یہ اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے نا، کل یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کل ہم بھی کوئی ہیش ٹیگ کے ساتھ لکھے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنے حقوق پہ سٹینڈ لینا ہوگا. جی